چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہباز شریف کا اجلاس میں پہنچنے پر چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ روسی صدر پیوٹن، ترک صدر طیب اردوان اور دیگر رہنماؤں کی بھی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن، ملائیشیا کے صدر انور ابراہیم، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقاتیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ترک صدر طیب اردوان، تاجک صدر امام علی رحمان، ترکمانستان کے صدر بردی محمدیو، کرغزستان کے صدر سے بھی ملے۔ شہباز شریف کی مالدیپ کے صدر محمد معیز اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ ملاقاتوں میں دیکھی گئی قربت پاکستان اور ان ممالک کے مابین برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ ہم تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب۔ کہا، پاکستان پہلی مسلم ریاست ہے جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات۔ ترک صدر کا پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانی اور مالی نقصانات پر پاکستانی عوام سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں ترک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بھارت کی آبی جا رہی ہے جاری دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ پنجاب میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دہات سیلاب کی نظر۔ چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جھنگ میں داخل، 300 سے زائد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں نقل مکانی پر مجبور۔ مظفر گڑھ کے 104 موضع جات کو خطرہ۔ چناب میں ہیڈ خانکی پر 2,15,000، ہیڈ قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کی تباہ کاریاں بھی جاری۔ شیخو پورہ کا وسیع علاقہ زیرآب، ہزاروں ایکڑ اراضی اور مکانات دریا برد۔ ساہیوال میں دریائے راوی سے ملحقہ داد بلوچ، کرم بلوچ اور اورنگ آباد کی آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کا بہاؤ 76,000 کیوسک ریکارڈ۔ تحصیل شرکپور کے 15 موضع جات کی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ پنجاب کے بپھرے دریاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سینکڑوں بستیاں اور آشیانے تباہی کا شکار، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں بھی سیلاب کی نظر۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد ستلج کے ریلے راستے میں آئی ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں درجنوں دیہات زیرآب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ تلوار پوسٹ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹنے کا خدشہ، 10 سے زائد دیہات خالی کرا لیے گئے۔ عارف والا کے 45 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی زد میں، بارات بھی سیلابی پانی میں پھنس گئی۔ ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی، دلہا اور باراتی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل۔ الہ آباد، پاک پتن، بورے والا، وہاڑی اور بہاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی، دیہات اور فصلیں ڈوب گئیں۔ مزید کئی دیہات ڈوبنے کا خطرہ۔ چشتیاں میں درجنوں موضع جات کے بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور فصلیں زیرآب۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلے پنجند ہیٹ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ۔ ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ قادرپور کے شینک بند پر پانی کا دباؤ برقرار۔ کچے میں خوف و ہراس، کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,62,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا کے اطراف آبادیوں کو تاحال خالی نہ کرایا جا سکا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ مریم نواز قصور کے اسکول میں قائم ریلیف کیمپ بھی پہنچی، خواتین اور بچوں سے بات چیت اور مسائل دریافت کیے۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود بچوں سے بھی ملاقات، بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کیا۔ وائٹ بورڈ پر نام لکھنے والے بچوں کو انعامات بھی دیے۔ مریم نواز نے تلوار پوسٹ پر تھرمل ڈرون سرویلنس کا مظاہرہ دیکھا، خود ڈرون آپریٹ کر کے ویڈیو کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو انتظامیہ نے سیلاب کی صورتحال سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب حکومت نے بروقت انتظامات کر کے انسانی جانیں بچائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ، سیلابی صورتحال اور ایمرجنسی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پانی کی صورتحال اور بندوں کی پوزیشن کے حوالے سے بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سیلاب سے نمٹنے کی تیاریاں مکمل ہیں، انسانی جانیں، مویشی اور بند بچانا ترجیح ہے۔ اس وقت راوی اور تریمو پر پانی بڑھا ہوا ہے، پاک بحریہ نے بہت مدد کی ہے، پاک فوج اور ڈی جی رینجر سے بھی رابطے میں ہیں۔ پی ڈی ایم میں پاک بحریہ اور پاک فوج کی 192 کشتیاں کچے کے علاقوں میں تعینات کر دی گئیں۔ دریائے سندھ پر رائٹ بینک پر 6 حساس مقامات ہیں۔ کے بند کا حصہ زیادہ خطرناک ہے۔ لیفٹ بینک پر شاہین بند حساس مقام ہے، 8 یا 9 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تو شاہین بند نہیں بچ پائے گا، لیکن اس بند کو ہر حال میں بچانا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا۔ مارگلا ہلز کے مقام تلہاڑ گاؤں میں طوفانی بارش کے بعد خوفناک سیلابی ریلے۔ اسلام آباد کے 4 نوجوان پھنس گئے، 3 کو نکال لیا گیا، 1 نوجوان پانی میں بہہ گیا، تلاش جاری۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تیز بارش۔ پشاور کے بڈنی نالہ میں طغیانی سیلاب کا خطرہ، ڈی آئی خان میں چھت گرنے سے ماں 2 کم سن بیٹیوں سمیت جاں بحق، گھر اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال، پاک افغان شاہراہ بند، آزاد کشمیر میں بھی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ نیلم، مظفر آباد، باغ، شردہ حویلی اور کوٹلی میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش متوقع۔ شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر شدید تشویش کا اظہار۔ پاک فوج، انتظامیہ اور فلاحی تنظیموں کو امدادی سرگرمیوں پر خراج تحسین کہا، قوم ہمیشہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، قومی یکجہتی اور مشترکہ کوششیں ہی سیلاب سے پیدا بحران سے نکلنے کا راستہ ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان نے عالمی فورمز پر بھارتی بیانیہ غلط ثابت کیا، بھارت کا حملہ ناقابل برداشت، پاکستان نے صرف دفاعی جواب دیا۔ مشکل حالات میں صحافیوں نے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی، صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کریں گے۔ پاک فوج کے دستے سیلاب زدہ علاقوں میں دن رات مصروف۔ قصور، جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، نارووال، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ریسکیو آپریشن، متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ نے تاندیا والا کے راوی پتن پر پھنسے 7 افراد اور مویشیوں کو ریسکیو کر لیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور میڈیکل کیمپس بھی فعال۔ ادھر سوات اور گرد و نواح کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، مکان باغ اور ملا آباد میں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ متاثرین کا بھرپور اقدامات پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، 1 شخص زخمی۔ تازہ حملوں میں 4 پاور اسٹیشن کو نقصان پہنچنے سے 29,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ اوڈیسا کے قریب بندرگاہی شہر چرنومورسک سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یوکرین کی سب سے بڑی پاور کمپنی ڈی ٹیک نے 4 تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا روس کا ہی بارود اس کے خلاف استعمال کرنے کا دعویٰ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی افواج نے روسی بارودی سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے روس کے اندر 2 پلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں پل خارکیف کی سرحد کے قریب واقع تھے۔
इंडोनेशिया में अवामी एहतजाज के बाद सदर प्राबोबियांतो ने अरकान पार्लियामेंट की मराद कम करने का ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया के सदर ने टीवी खिताब में कहा, अरकान पार्लियामेंट को पुरतायुश मराद देने पर अवाम को शदीद एतराज़ है, इसलिए अरकान पार्लियामेंट के लिए रिहायशी अलाउंस और बैरून मुल्क दौरे मुअत्तल किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल डिलीवरी राइडर की पुलिस की गाड़ी की टक्कर के बाद मौत ने पूरे मुल्क में एहतजाज को जन्म दिया। मुख्तलिफ शहरों में लूटमार, आतिशज़दगी और पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं।